اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو شرح دعائے قمیل کے عنوان سے ہے۔ دعا کا معنی پکارنا، بلانا، لیکن شریعت محمدیہ میں دعا کا مفہوم انسان کا اپنے رب کو، خالق کو، بارِ الہ کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا دعا کہلاتا ہے۔ دعا کی اہمیت انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دعا انسان کی زندگی میں ایک مرکزی کردار رکھتی ہے، اس لیے کہ دعا میں انسان کے نظریات اور عقائد کی عکاسی کی جاتی ہے۔ دعا سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کن نظریات اور کن عقائد کا مالک ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دعا میں سائل اور مسئول کی حدود کی تعیین کی جائے۔ تعیین ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ سائل کبھی بھی مسئول نہیں ہو سکتا اور مسئول کبھی بھی سائل نہیں ہو سکتا۔ سائل کا کلمہ جو ہے عربی میں یعنی داعی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دعا کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مسئول کا کلمہ کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے، جیسا کہ دعائے قمیل کے کلمات ہیں: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ اور اس دعا میں جو کلمہ استعمال ہوا ہے اللہم انی اسألک، تو گویا کہ اس میں تعلیم دی گئی ہے، ایک سائل ہے، ایک مسئول ہے۔ تیسری چیز توسل ہے کہ دعا میں تین چیزیں مرکزی اہمیت رکھتی ہیں، مرکزی ارکان ہیں۔ تو جیسا کہ ذکر کیا کہ سائل کبھی مسئول نہیں ہو سکتا، کیونکہ سائل ہمیشہ ممکن ہے، اور مسئول واجب الوجود کی ذات ہے کہ سائل وہ ہے کہ جو اپنے خالق سے مانگ رہا ہے، کبھی تو اپنے خالق سے اولاد کا مطالبہ کر رہا ہے، کبھی مغفرت طلب کر رہا ہے، کبھی اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہے، کبھی رزق کا طلبگار ہے، کبھی عزت و منصب کا طلبگار ہے۔ اور اس کے لیے یہاں پر یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مفہوم ہے عرض، ایک مفہوم ہے طول۔ عرض کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا اس کے برابر ہونا، اس کو عرض کہتے ہیں۔ لہذا خالق کے عرض میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کے مساوی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عرض اور طول کی مصطلحات جو ہیں یہ فقط اور فقط ممکن کے لیے وضع کی گئی ہیں، ممکن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ لہذا عرض کا مفہوم اصلاً واجب الوجود کے لیے نہیں ہے،
دوسرا کلمہ طول کا مفہوم یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک مقدم ہے دوسری مؤخر ہے، اور طول کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں کہ منوب اور نائب کا معاملہ ہوتا ہے ان کا آپس میں، کہ ایک نائب ہے اور دوسرا منوب ہے۔ نائب اور منوب میں یہ شرط ہے کہ دونوں کی ذاتیں جو ہیں وہ متغایر ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی غیر ہوتی ہیں، لیکن وصف میں وہ متحد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ابن ابی طالب مولا ہے۔ یعنی جب کہ محمد بن عبداللہ علیہ السلام اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام دونوں ذات کے اعتبار سے متغیر ہیں، ایک دوسرے کے غیر ہیں، لیکن وصف ولایت میں، حق تصرف میں متحد ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا مقصود ہے کہ مسئول کبھی بھی سائل نہیں ہو سکتا کوئی کہے کہ طول میں ممکن ہے، اصلاً یہ مصطلح طولیت کی خاص ہے ممکن کے ساتھ، جیسا کہ رسول اسلام کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب اور حضرت علی کی امامت یہ کیا ہے؟ طولیت میں ہے۔ یعنی جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں تو ان کے بعد حق ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، لیکن یہ معاملہ نائب اور منوب کا واجب اور ممکن کے درمیان نہیں ہے۔ لہذا سائل ہمیشہ ممکن ہوگا اور مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے دعا کی جا رہی ہے، وہ فقط اور فقط خالق کی ذات ہے۔ تیسرا امر توسل، کہ دعا میں توسل اہم ترین امر ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک آپ دعا میں توسل اہل بیت علیہ السلام نہیں کرتے تو آپ کی دعا مقام استجابت پر فائز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس دعا میں بھی اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، کہ اے بار الہ انی اسألک، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میں تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، برحمتک، تیری رحمت کے واسطے سے، تیرے رحمت کے طفیل میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، برحمتک التی وسعت کل شیء، جو تیری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء، اور تیری قوت کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری قوت کے طفیل تجھ سے سوال کر رہا ہوں، جو تیری قوت بقوتک التی قہرتہا بکل شیء، کہ جو ہر چیز پر غالب ہے۔ خود یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ سائل کس سے سوال کر رہا ہے، کیوں اس چیز میں یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ سائل جو ہے وہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور جو مسئول ہے وہ غنی ہوتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سائل اور مسئول کی منزل کوئی عام نہیں ہے، یہ مقام دعا ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو۔
یہاں پر قرآن کریم میں عربی گرامر کے مطابق یہ کلام اور یہ جملہ معنی کے اعتبار سے یہ تمام ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو، تم فقیر ہو اللہ، اللہ کی طرف تمام ہے۔ لیکن اس کے باوجود خالق نے فرمایا، آیت ختم نہیں ہوئی، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ یہ کیوں جملہ ایڈ کیا گیا اس آیت میں؟ اس لیے کہ واللہ هو الغنی الحمید جب مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر کو ذکر کیا جائے تو اس وقت وہ خبر حصری ہوتی ہے، حصر پر دلالت کرتی ہے۔ تو گویا کہ خالق کائنات نے یہاں اس چیز کو تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، تخصیص کی ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کی ذات ہی غنی مطلق ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، کہ تم سبھی وقت ہر چیز میں اپنے خالق کے محتاج ہو، خواہ گناہوں کی بخشش کے عنوان سے ہو، خواہ اولاد کے طلبگار ہو، خواہ عزت و منصب کے طلبگار ہو، دعا کر رہے ہو اس خالق سے، تو گویا یہ سبھی چیزیں اس خالق کے کردگار کے قدرت میں ہیں۔ تو گویا اللہم انی اسألک، کہ میں ہی تجھ سے سوال کر رہا ہوں، کیوں؟ برحمتک، تیری رحمت کے توسل سے سوال کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے اس دعا میں کہ جب خالق سے تم مانگ رہے ہو، کچھ طلبگار ہو، تو اس کو ہر اس چیز کا واسطہ دو گے جو اس ذات کو محبوب ہے، خواہ وہ ذات محمد و آل محمد ہو، جیسے کہ بحق محمد و آل محمد، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یا بحق الحسن والحسین، یا اللہم بحق ھذا القرآن۔ یعنی یہ جتنے بھی توسلات ہیں، یہ نظریہ اہل بیت کے مطابق، مذہب اہل بیت کے مطابق، یہ توسل ایک مسلمات میں سے ہے کہ جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو اس وقت اس کے لیے یہ توسل ضروری ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے بار الہ، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، کیوں؟ گویا کہ اس چیز میں یہ تعلیم دی گئی ہے، بتلایا گیا ہے کہ انسان اپنی نظریہ اور عقیدہ کو بیان کر رہا ہے کہ اے بار الہ، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اس لیے کہ برحمتک، تیری ذات رحیم ہے، تیری ذات رحمان ہے، تیری رحمت جو ہے تمام چیزوں سے وسیع اور برتر ہے۔ وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَهَا بِكُلِّ شَيْءٍ، اور تیری قوت، تیری قدرت ہر چیز پر مسلط ہے۔ اور سوال بھی اسی سے کیا جاتا ہے کہ جس کے قدرت میں کوئی چیز ہو، جس کے پاس وہ موجود ہے، جو وہ قادر ہے، تو لہٰذا اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے تعلیم دی جا رہی ہے، تو سوال کس سے کر رہا ہے؟ جس کی رحمت واسع ہے، کہ جس چیز کا بھی تو سوال کر رہا ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً اس کی رحمت کے یہ لائق ہے کہ جو بھی تو اس سے سوال کر رہا ہے وہ ذات تجھے عطا کر دے۔ اور جس چیز کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے، وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلِّ شَيْءٍ، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تسلط رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ قادر ہے اس بات پر وہ تجھے دے۔
کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی خالق کی ذات سے کچھ سوال کرنا ہے، خالق کی بارگاہ میں جب مانگنا ہے تو اس کی تعریف کرنی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر خالق کی تعریف کی جا رہی ہے، کس اعتبار سے؟ برحمتک، اس کی رحمت کے عنوان سے اس سے سوال کیا گیا ہے۔ بقوتک التی قہرت بہا بکل شیء، اس کی قدرت کے ساتھ سوال کیا گیا ہے، اور اسی طرح دوسرے جو اس کے اوصاف ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے تاکہ اس کے اوصاف ذکر کیے جائیں، اس کی تعریف کی جائے، پھر اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر اس سے سوال کیا جائے، اے بار الہ کہ میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ دوسرے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔